وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. یہ ہم سورہ نازعات کا آخری حصہ تلاوت کر رہے ہیں. کل ہم نے اپنی بات کو وہاں روک دیا تھا اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ قیامت کے بارے میں تھا، اور آج انتہائی اہم قرآن مجید کے بارے میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ ایک اچھے مقرر کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سب کچھ وہ کہہ دیا ہے جو پورے قرآن میں کہا ہے. ایک اچھا مقرر جو ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ساری اپنی بات کھول کے بیان کرتا ہے آخری چند جملوں میں اپنی ساری بات وہ دوبارہ بیان کر دیتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم بھی ہے اور یہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے جس کے لیے سارا ہی قرآن اترا ہے. یہ آج وہ مضمون بات ہوگی. ارشاد فرمایا فائدہ اور جاءت الطامۃ الکبریٰ، جس وقت وہ طامۃ الکبریٰ بھرپا ہو جائے. طامۃ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، لیکن یار اگر اسے کبریٰ کہہ دیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ وہ مصیبت ہے جس طرح کی مصیبت انسانوں نے کبھی زندگی میں پہلے نہ دیکھی. فرمایا کہ جب یہ برپا ہو جائے، ایک طرف قیامت برپا ہو گئی. قیامت سے مراد یہ ہے کہ ایک انفرادی قیامت ہوتی ہے، ایک اجتماعی قیامت ہے. انفرادی قیامت سے مراد یہ ہے کہ میری موت واقع ہوگی، میرے لیے ڈیتھ ڈے از ڈومز ڈے، میری موت تو واقع ہوگی، میری قیامت واقع ہوگی. لیکن ایک قیامت وہ ہے جو اللہ کی پوری کائنات میں برپا کر دی جائے گی، زمین و آسمان پہ برپا کر دی جائے گی، ستاروں پہ برپا کر دی جائے گی، پہاڑوں پہ برپا کر دی جائے گی، زمین پہ برپا کر دی جائے گی. فرمایا کہ طامۃ الکبریٰ، ایک طرف چٹیل میدان پیچھے ذکر ہو چکا ہے، انسان اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں. اب اگلی آیت ذرا سنیے. فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ وہ وقت ہے یتذکر الانسان جب انسان کو زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آ جائے. یار کتنی خوفناک یہ بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ فلم کی طرح چلتا ہوا نظر آئے. میں نے بچپن میں یہ کیا تھا، جوانی میں یہ کیا تھا، میں نے فلاں سے یہ زیادتی کی تھی. میرے دوستوں یہاں یاد رکھیں، میں لمبی بحث نہیں کرتا، نہ زیادہ مشغافیوں میں آپ کو ڈالتا ہوں، لیکن موٹی سی بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانی مائنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کے دو حصے، ایک کو کہا جاتا ہے کانشیس، ایک کو کہا جاتا ہے سب کانشیس. کانشیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ سارا آپ کے حافظے میں آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں یار یہ میٹر یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. تو یاد رکھیں جب آپ محنت کر کے اپنی کوئی چیز کو کانشیس میں رکھ لیتے ہیں تو اگر زیادہ وقت گزر جائے تو پھر وہ سب کانشیس میں چلی جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو بھول جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی ہے آپ کے ذہن میں. آپ باتیں کرتے کہنے لگے یار وہ جو ہماری کلاس کا لڑکا تھا، یار اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، یار وہ فلاں لڑکا، اس کا نام. تو جب آپ اٹھ کے جانے لگے تو آپ کے ذہن میں وہ فوراً اس لڑکے کا نام آپ کہتے ہیں یار وہ فلاں اس دوست کا نام تھا. اس سے مراد یہ کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز موجود تھی لیکن اس پہ آپ کی گرفت نہیں تھی. تو جب آپ جانے لگے تو آپ کے ذہن کی گرفت جو ہے وہ سب کانشیس سے انکانشیس سے سب کانشیس میں آ گئی اور آپ نے اس کا نام لے کے کہا یار وہ فلاں آدمی. تو معلوم ہوا کہ انسانی برین کو اللہ نے بنایا اس طرح ہے کہ جو اس میں ایک چیز آ جائے پھر ختم نہیں. ایک بات آپ یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب یہ کانشیس معطل ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے نا، تو اس کے بعد آج سائنسدانوں نے اور مطلب کانشیس یہ سائیکی والوں نے ہمیں بتایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس. کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ذہن جب آرام کرتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، جب یہ ہوش میں آتا ہے تو اسے سب کچھ پھر یاد آ جاتا ہے. یار جب آپ رات سوئے تھے تو آپ کو تو کوئی چیز بھی یاد نہیں تھی، آپ کے کمرے میں کون ہے، آپ کون ہیں، کہاں سوئے، آپ کو یہ بھی یاد نہیں. لیکن 8-10 گھنٹے کی نیند کے بعد، 7 گھنٹے کی نیند کے بعد جب آپ اٹھے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو تو سب کچھ یاد ہے. تو میرے اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ لوگوں
اگر 8 گھنٹے کے بعد بھولی ہوئی چیزیں یاد آ سکتی ہیں تو ساری زندگی کی بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ سکتی ہیں. فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ بڑی خوفناک آیت ہے کہ جناب جو کچھ آپ نے زندگی بھر کیا تھا وہ اسی وقت آپ کو یاد آ جائے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جب مرنے کے بعد قبر میں جب عذاب دینے کے لیے جب وہ سانپ آپ کو کاٹنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو سانپ کی شکل دیکھ کے یہ یاد آئے گا میرا یہ فلاں عمل ہے. آج تک نہیں بتایا کسی نے آپ کو، یہ آپ کے اعمال ہیں. حتیٰ کہ جب آپ کو جنت میں میوہ دیا جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میرا فلاں مال کے بعد کا ذکر، یہ میرے جو درخت بنے تھے، یہ میری جو نعمتیں بنی ہیں میرے فلاں ذکر کی وجہ سے بنی. اور جب انسان کو عذاب کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ کہے گا ہی اعمالکم، یہ سانپ یہ جو کچھ آپ کو کاٹ رہے ہیں نقصان دے رہے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں، ہی اعمالکم. میرے رسول نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا تیرے خود اپنے ہیں، جو عمل تو زندگی میں کرتا رہا وہی آج تجھے کاٹ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ زندگی میں تم لوگوں کو نقصان دیتے رہے، آج وہ لوگوں کا نقصان آپ کو نقصان دے رہا ہے. ارشاد فرمایا. اب اگلی آیت سنیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ بَرَّزَ یُبَرِّزُ. برزت کا مطلب ہوتا ہے آپ مہمان کے سامنے جب آپ کھانا لے کے جاتے ہیں تو آپ کپڑا رکھتے ہیں اور جب مطلب کھانا شروع کرتے ہیں تو پردہ ہٹا کے کہتے ہیں یار کھانا شروع کرو. معلوم ہوا کہ کھانا پہلے موجود تھا لیکن اوپر پردہ تھا اور پردہ ہٹا دیا گیا تو پھر کھانا سامنے ہے. تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا جہنم جو تو خود صبح و شام جس کو بنا رہا ہے ہم نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ. جب قیامت واقع ہوگی تو پردہ ہٹا دیا جائے گا. کن کے لیے؟ لمن یرا، جو بھی اس جہنم کو دیکھنا چاہے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ میرا اپنا بنایا ہوا جہنم ہے. اچھا یا اللہ یہ جہنم کن کے لیے ہے؟ یاد رکھیں ایک قرآن مجید کو سمجھنے کا انداز یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر بھی خود کرتا ہے. اس لیے جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا قرآن بھی کسی کا محتاج. اور ذرا دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں کس طرح جڑ رہی ہیں. لمن یرا، ہر اس انسان کے لیے جو آج جہنم کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. یا اللہ یہ تیرا جہنم کن کے لیے ہے؟ فرمایا کہ اما من طغی، یہ ہر اس انسان کا جہنم ہے من طغی جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کے حکموں کو پامال کیا، زندگی میں اللہ کے حکموں کو پامال کرتا رہا، اس کا وہ جہنم بنتا رہا. فرمایا وآثر الحیات الدنیا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے کا طریقہ زندگی کیا ہوتا ہے کہ وآثر الحیات الدنیا، اس کی زندگی کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی عقیدہ نہیں، بلکہ جہاں اسے دنیا کا فائدہ ملے وہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یار یہ میں آیت جب پڑھتا ہوں تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جب اس طرح دنیا میں جو مسلمان ہیں یہ تو بات اللہ ان کی کر رہا ہے، جن کی زندگی کا کوئی اصول، جن کی زندگی کا کوئی عقیدہ، کوئی ضابطہ نہیں، بلکہ کرائے کے فوجی ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، انہیں پیسے دے دو، ڈالر دے دو، دنیا کا جو جی چاہے ظلم کروا دو. یار سیاح کریا کہ نہیں آتا پیا کی کر رہے ہیں اسی پوری دنیا تے. جناب آپ کو معاشی مفاد ہونا چاہیے، آپ کا کوئی ایمان، کوئی رب، کوئی. یار آج میں ایک نا مطلب بہت بڑا ایک اسکالر تھا جو اہل حدیث تھے. اہل حدیث بننے کے بعد پھر وہ شیعہ بنے اور قوم پہنچے، وہاں جا کے حجت اللہ کی اس نے ڈگری حاصل کی. پھر یہ آدمی خاموش ہو گیا. لوگوں دوستوں نے کہا یار کوئی مطلب بات اٹھاؤ، یہ جو فرقے مطلب ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ تفصیلاً تو انشاءاللہ بعد میں کبھی، لیکن تھوڑا تھوڑا نا میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ دنیا کہاں ہے. اس کا نام تھا کودرا، اب اس کا نام پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن نام وہ کتابوں میں تو اپنا کودرا لکھتا ہے. یہ ترکی کا لفظ ہے کودرا. تو جب کودرا سے کہا کودرا کوئی بات تو سناؤ نا، کہنے لگا یار کیا بتاؤں. وہ کہنے لگا یار آپ کیا سمجھتے ہیں، سنی سچے ہیں یا اہل حدیث سچے ہیں، یا مطلب دیوبندی یا اہل حدیث کون سچے ہیں؟ تو کودرا نا مسکرایا، کہنے لگا یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ سارے کے سارے مذہب اصل میں لباس ہیں، اور یہ جب انسان حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے تو یہ سارے لباس پہنتا ہے. جب تک جی چاہے وہ لباس رکھتا ہے، جب جی چاہے اتار کے. ذرا بات پہ غور تو یار کریں گا، کیا یہ حقیقت نہیں؟
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دوست یہاں آنے لگے، وہ صرف مسلمان ہو گیا، اس نے فرقے چھوڑ دیے، پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھتا ہے جناب، اس نے خود بات بتائی نا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میں اپنے پرانے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث، وہ دیوبندی، وہ فلاں فلاں فلاں، وہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں صحابہ کو، کہنے لگا یار میں تو کئی جمعے سے چھپ کے اس کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اس نے کبھی کوئی زبان سے ایسا لفظ نہیں کہا جس سے رسول اللہ یا آپ کے صحابہ کی توہین ہوتی۔ یہ کہنے لگا آپ کو اس طرح پتا، کہنے لگا جی میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، تو دوسرا مولوی پاس ہے کہنے لگا یار گل سن تینوں آخیا نہیں سی انہوں نے گلا نہ سنیا کر کسی ہوتے جلسے میں نہ جایا کر، اچھا نہیں سی تینوں؟ وہ دوست خود کہتا ہے کہ یار میں نے ان کو کہا یار یہی آپ کا اور ان کا فرق ہے کہ وہ کہتا ہے ہر کسی کی سنو اور تم کہتے ہو ہمارے سوا کسی کی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ کیا کہتے ہیں ہر کسی کی سنو اور تم کیا کہتے ہو صرف، کہنے لگا یار مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم جھوٹے ہو، آپ کو اپنی بات پہ یقین کیوں نہیں؟ کہنے لگا وہ دوست 8 10 15 آدمی مل کے میرے پاس آئے، آ کے مجھے سمجھانے لگے، میرے ساتھ جب باتیں کرنے لگے تو ان کے جو 2 بڑے بڑے تھے، میں نے کہا یار اب آپ کے بس کی بات نہیں رہی، یہ بات آگے گزر چکی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں نے وہ کتابیں پڑھ لی ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حدیث پاک خرید لی ہے میں نے، وہ میں تو خود اب پڑھتا ہوں، اب میں آپ کی بات آنکھیں بند کر کے کیوں مانوں؟ کہنے لگے وہ پریشان ہو یار یہ تو بہت آگے جا چکا ہے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار میں اب آپ کی باتیں تو نہیں مانتا، لیکن یہ آپ جس کے لیے میرے پاس آئے ہیں مجھے وہ پتا ہے کہ میں آپ کی مسجد کو ہر مہینے اتنے پیسے دیتا ہوں، وہ پیسے دیتا رہوں گا، میں تو تہاڈی مسیتے نہیں ہونا لیکن پیسے میں تمہیں اون جی۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جب میں نے اتنی بات کی تو اتنے خوش ہوئے، وہ دوجیا نے دیکھ کے آخر گے یار پھر کوئی نہیں، پھر تو جتھے مرضی جا، بھاویں بھابی بن جا تے بھاویں مرضی ہو جا، سانوں ڈر کوئی نہیں، لیکن ساڈے پیسے۔ میرے دوستو یہ جتنے فرقے ہیں سارے لباس ہیں، لباس اور ہوتا ہے، جسم اور ہوتا ہے، قیمتی جسم ہوتا ہے، لباس نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے جناب وہ لوگ پہن لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے وہ اتار دیتے ہیں، یہ فرقوں کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ جو ایمان تیرا زندگی نہ بدلے سمجھ لے یہ عبادت نہیں ہے، عادت ہے، فریب نفس ہے۔ اگر عبادت ہوتی تو تیری زندگی بدل جاتی۔ اگر تو ساری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن تو کم تولنا بند نہیں کیا، جھوٹ بولنا بند نہیں کیا، سود لینا بند نہیں کیا، تو سمجھ لے تیری عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ سنیں جناب اللہ نے کیا کہا، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو اللہ کے حکموں کو پامال کرتا رہا۔ میرے دوستو زندگی میں ہر مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں ایک طرف اللہ کا دین ہوتا ہے، دوسری طرف تیرا مفاد ہوتا ہے۔ بتاؤ آتا کہ نہیں؟ یار میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا تعلق ذمہ دار گھرانے سے، جارج جنہیں آپ کہتے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ وہ بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں زمین سے، بیٹیوں کو کیوں جی ایسے مشکل حالات بنا دیتے ہیں کہ بیٹی جرت نہیں کرتی اپنے فراہم واقعے کے۔ یہ کیا ہے؟ بھائی سے اگر پوچھا جائے تو بھائی کہتا ہے میری بہن نے معاف کر دیتا ہے، اور بدبختہ بہن نے معاف تو کیتا ہے، کدی تسا بھی کدی بہن نے معاف کیتا ہے؟ باپ سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جناب ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا۔ میں نے کہا سر آپ کی بات تھی، آپ نے بیٹی کو وراثت کی صورت میں جہیز دے دیا کہ اے چودھری صاحب کی تعلیم تے جن لائے جتنا کڈ کے دیکھو صاحب یہ بہتے بنتے ہیں کہ دھی دے بہتے بنتے ہیں، کیوں جی کہ بہتے بنتے ہیں؟ میرے دوستو یہ سارے کے سارے ٹائٹل ہیں، اگر تیری عبادت نے تیری زندگی نہیں بدلی تو سمجھ لے یار جو کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ انسان ہے جس کا جہنم ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اپنی بات سمجھانے کے لیے ضد کا ذکر کرتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پامال کر کے دنیا کو ترجیح دی، پھر اللہ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ، اما وہ من جو شخص خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جس نے اپنے آپ نفس کو روک کے رکھا عن الہویٰ،
حویجن کا معنی ہوتا ہے اوپر سے گر جانا، اس سے ہوائے نفس کہا جاتا ہے، اپنے نفس کی ماننا، جو تیرے دل میں آئے اس پہ کر گزرنا۔ یاد رکھیں یہ ہمیشہ انسان کو ذلیل کرواتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو روک کے رکھا، اللہ کے حکموں کو پابند رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، ایک بات یاد رکھیں، قریش مکہ کی کیونکہ بات ہو رہی تھی، پہلے مخاطب قریش مکہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے ہیں، موت کا ذکر کرتے ہیں، دین پہ عمل کا ذکر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بات جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں آتی کہ مرنے کے بعد کا ذکر کیا جائے، قبر کا ذکر کیا جائے، حشر کا ذکر انہیں پسند ہے۔ جو چالاک لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسی محفل میں بات ہو جائے جو انہیں پسند نہ ہو تو پھر وہ باتوں باتوں میں عنوان بدل دیتے ہیں، یار یہ عنوان چھوڑ کے کسی اور طرف۔ رسول اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اب یہ چلاک لوگ آپ سے کہیں گے محمد وہ تیری قیامت کب آئے گی، جب اللہ سے وفا کرنے والوں کو وفا کا صلہ دیا جائے گا اور اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والوں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی، یہ تیرا دن کب آئے گا۔ فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا پڑی پیا کہ آپ ان کو ڈیٹ بتاتے پھریں، الی ربک منتہاہا، ان کو بتا دیں کہ ایک دن آئے گا، اس کے انتہا زندگی کا اینڈ جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ انما انت منذر، اے نبی ہم نے تجھے منذر بنا دیا ہے۔ منذر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، کہ جو لوگوں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ فرمایا کہ الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا، لیکن ساتھ فرمایا کہ اے نبی تیری یہ ڈرانا یہ کام اسے آئے گا من یخشاہا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ یاد رکھیں سب سے پہلی اور سب سے آخری جو ہدایت کی دولت ہے وہ آرزو جنت ہے۔ اس جملے کو دہرائیں، اگر آپ کے دل میں حق کی آرزو نہیں تو پھر آپ چاہے پیغمبر کے ہمسائے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ہدایت اسے ملے گی جس کے دل میں حق کو تلاش کرنے کی تمنا ہو، جو یہ آرزو رکھتا ہے یا اللہ مجھے حق عطا کر دے، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ لگا دے۔ یاد رکھیں اپنے اللہ سے تنہائیوں میں دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے حق کا رستہ دکھا دے۔ کیوں جی کسی کے خلاف بات تو نہیں، لیکن یاد رکھیں جب تک آپ خالی و ذہن ہو کہ اللہ سے حق نہیں مانگتے، اگر ہدایت مستقیم آپ نہیں مانگتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر بن کے اللہ سے حق نہیں مانگتے، ساری زندگی آپ کو حق نصیب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ لوگوں میں یخشاہا، اسے اے نبی تم ڈرا سکتے ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، اے میرے نبی جب قیامت کا دن آئے گا، کأنہم تو اس طرح ہوگا، یوم یرونہا جب یہ اس دل کی ہولناکی کو دیکھیں گے اور کہیں گے لم یلبسوا، ہم نہیں ٹھہرے الا عشیۃ، ہاں او ضحاہا، ہم یہ شام کا وقت تھا، دن کا یا صبح کا وقت تھا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے آئے گا، انہیں اپنی زندگی کی ساری عیاشیاں بھول جائیں گی، ساری خوشیاں بھول جائیں گی، اور یہ کہیں گے ہم دنیا میں جو رہے ہیں یا دن کا پہلا حصہ تھا یا دن کا آخری حصہ، اے نبی ہم تو دنیا میں بھی نہ رہ سکے، ہم نے تو دل بھر کی عیش بھی نہ کی۔ میرے دوستو جہنم کا ہولناک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا جس نے ساری زندگی کبھی خوشی نہ دیکھی ہوگی، پیدا ہوا تو بھی بیمار تھا، پیدا ہوا تو غموں میں تھا، حتیٰ کہ ساری زندگی گزر گئی غموں کے ساتھ، اسی بیماری کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اسے اللہ کی عدالت میں جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا میرے اس بندے کو ذرا میری جنت کا نظارہ کروا کے لاؤ۔ اس مصیبتوں میں زندگی بسر کرنے والا، زندگی کا ایک لمحہ کرم میں گزارنے والا، یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کے جنت کو باہر سے دیکھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو نے زندگی کس طرح بسر کی؟ تو کہے گا میرے اللہ میں نے پوری زندگی کبھی بھی غم دیکھا ہی نہیں ہے، یا اللہ تیرے جنت کو دیکھ کر میرے سارے غم بھول گئے، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں اس جنت میں رہنے والا بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی جس نے ساری زندگی کبھی غم نہ دیکھا ہوگا، پیدا ہوا تو وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا،
ساری زندگی عیش کر کے جناب ماں باپ کی دولت پہ عیش کر کے جب آخر وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کو لے جاؤ جا کے جہنم کا سیر کروا کے لاؤ. جہنم کو باہر سے دیکھنے کے بعد وہ اتنا خوف زدہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ تیری زندگی کس طرح گزری؟ وہ قسم کھا کے کہے گا اللہ پوری زندگی پریشانیوں اور خوف میں گزر گئی, میں نے ایک لمحہ بھی زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی. میرے دوستو یہ کہنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں جس جنت کا نظارہ انسان کو زندگی کے غم بھلا دے اس جنت کا داخلہ کیا مقام عطا کرے گا. جس جنت کی صرف رویت انسان کو یہ غم دلا دے, اللہ نہ کرے اگر کوئی جہنم میں چلا جائے تو اس کے غم کا اندازہ کیا ہوگا. ویسے بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ خوشی کے گزرے ہوئے طویل لمحہ, جملہ یاد کریں, خوشی کے گزرے ہوئے طویل لمحات جب غم کے لمحات آتے ہیں تو ہمیشہ شکر کے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اگر یار دوستو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یاد رکھیں ہم ہائے رول تندرست ماشاءاللہ کھاتے پیتے عیش کرتے, یار اگر کسی دن رات 8-10 گھنٹوں کی ہم سو کی گزار دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نہ کرے کسی کے دانت کو درد ہونے لگے او یار ایک رات نہیں مکدی کی خیال ہے جی. وہ ویخ بھی مجھے چنگی طرح یاد ہے جدو روزہ رکھیا ہوں تے کھولن دا ٹائم ہوں چنگا جھٹ ادھر ادھر وہندے رہیدا ہے تے جدو گھڑی وال ویکھی دا تے 2 منٹ ہوئے ہوندے نے وہ اگے ٹردی ہی نہیں. میرے دوستو یہی کچھ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها, میری قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے کہ جب انسان کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو کہے گا اللہ جو 50-60 سال زندگی گزاری یا اللہ وہ تو کوئی زندگی نہیں, وہ چند لمحے نظر آتی ہے. عقل مند انسان وہ ہے جس کے بارے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آپ نے فرمایا میری امت والو آپ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے اپنی موت کو کبھی فراموش نہیں کرتا, کبھی فراموش نہیں کرتا. یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں عقل مند ہیں جو اپنی موت کو فراموش نہیں کرتے. یاد رکھیں یہ موت اتنا ہولناک منظر ہے کہ اگر انسان اسے بلانا چاہے اس سے جان چھڑانا چاہے تو پھر بھی نہیں. آخر پہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے موجودہ دور میں جو برٹن ڈرسل ہے نا, ایک اسکالر ہے, بہت بڑا آدمی ہے, فی زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والوں میں یہ آدمی پہلی جو 2-4 آدمی فلسفی آتے ہیں اس کا ذکر ان میں ہے. بے شک یہ عیسائی ہے. بات ذرا غور سے سنیں, نام کیا ہے جی؟ برٹن ڈرسل, بڑا مشہور آدمی. اس کی کتاب ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین. عیسائی تھا, اس نے سب سے پہلے عیسائیت سے بغاوت کر کے پہلے نمبر پہ عیسائیت سے بغاوت کی, پھر اللہ سے بغاوت, پھر ہر چیز کا انکار کرنے لگا. اس نے پھر لکھا کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین, میں عیسائی کیوں نہیں. اس نے اس میں وہ مذاق اڑایا عیسائیت کا, وہ مٹی پلیت کی ہے اس نے, اور یہ باغی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا. 1952 میں یہ لبنان گیا سیر کرنے کے لیے, اس کے ساتھی تھے کوئی. وہاں اس نے ایک گرجا دیکھا. سیر کرتے کرتے جب گرجے میں گیا تو وہاں جا کے یہ بیٹھ گیا. ساتھیوں کو کہنے لگے یار آپ باہر نکل جائیں. وہ چلے گئے, یہ دیر تک وہاں بیٹھا رہا. اب لوگ انتظار میں ساتھی اس کی عادت کیوں نہیں مطلب باہر آتا. تو کافی دیر کے بعد آیا. لوگوں نے پوچھا بھی کہاں آپ, کہاں چرچ, گرجا اور کلیسا اور فلاں فلاں, کہاں مذہب کی یہ باتیں. اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا یار مذہب سے جان میں تو چھڑاتا ہوں لیکن یہ میری جان ہے. نہیں سمجھا, میں چھڑاتا ہوں یہ. کہنے لگا یار پتہ نہیں بات کیا ہے, جب میں یہاں پہنچا ہوں تو یہاں بیٹھ کے مجھے ایک نا روحانی سکون نصیب ہوا ہے, اس لیے میرا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. تو فوراً کہنے لگا یہ میرے احساسات پہ اثر ہے, عقائد پہ اثر, میرے عقیدے پہ اثر نہیں اس نے ڈالا, میرے احساسات پہ ڈالا ہے. تو میرے دوستو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ضمیر کی آواز کو سنے اور اللہ کے در پہ چلائے, یہی اس کی عقل مندی ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد.
وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا أسألك حبك وحب حبيبك وعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم اغفر لكل المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ.